السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طیبہ تم سے اسلامی سوال کریں گے، تمہیں اس کا جواب دینا ہے۔ جی۔ تو تمہارا سوال یہ ہے، جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا کسی کافر مرتد کو مرحوم یا مغفور یا جنتی کہے تو کہنے والا کیا ہوگا؟ کہنے والا کافر ہے۔ ہاں، جو کسی کافر کو جنتی کہے تو کہنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا۔ دوسرا کلمہ سناؤ۔ دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ ثنا، تمہارا سوال یہ ہے، یاجوج اور ماجوج یہ دو لوگ ہیں یا بہت سارے ہیں؟ یہ بہت سارے ہیں، یہ ایک قوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ صرف دو لوگ ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ ایک قوم ہے جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ قیامت کے قریب نکلیں گے اور زمین میں فساد مچا کر رکھ دیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا سناؤ۔ بسم اللہ توکلت وعلی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ آیت، تمہارا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے؟ زندہ ہیں۔ ابھی یہ کہاں ہیں؟ آسمان پہ۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، یہ آسمان پہ ہیں اور قیامت کے قریب یہ زمین پر اتریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا سناؤ۔ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وللہ توکلنا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ نزہت، تمہارا سوال یہ ہے، قبر میں جو مردے سے سوال کرنے کے لیے فرشتے تشریف لاتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر اور نکیر۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ تیسرا کلمہ سناؤ۔ تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ ضیاء، تمہارا سوال یہ ہے، قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ یعنی کون کون حضرات ہیں جو قبر کے سوال و جواب سے محفوظ رہتے ہیں، بچا لیے جاتے ہیں؟ انبیاء سے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ قبر میں جتنے بھی انبیاء حضرات ہیں علیہم السلام، نہ ان سے سوال ہوتا ہے اور نہ انہیں قبر دباتی ہے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہیں ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ ضیاء، تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ عذاب یا ثواب، قبر کے اندر عذاب یا ثواب بدن پہ ہوتا ہے یا روح پہ؟ دونوں پر۔ ہاں، عذاب ہو یا ثواب ہو، بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ کہکشاں، تم دعوت کھانے کی دعا سناؤ۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ سہیل، تمہارا سوال یہ ہے، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی خبر جب دوسرے مسلمان تک پہنچتی ہے تو سن کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ احمد، تمہارا سوال یہ ہے، جب مسلمان کسی خالی گھر کے اندر داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ دوسرا سوال تمہارا یہ ہے، مصافحہ کرتے وقت، یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اسد، کھانا کھانے کی دعا سناؤ۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ تم لوگوں کے ہاتھ میں یہ کیا تم لوگ پکڑ کر رکھی ہو؟ میڈل۔ یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا؟ کل کمپٹیشن تھا، وہیں سے جیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔
یہ جتنے بھی ہیں یہ میری شاگردہ، میرا شاگرد، یہ کل مقابلہ ہوا تھا بچوں کا آپس میں، ان لوگوں نے اول نمبر، اول درجہ حاصل کیا ہے، اور بھی میرے شاگردہ ہیں اور شاگرد لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی، اور سارے لوگ ہی بہت اچھے نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ جتنے بھی مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ان مدرسے کے مدرسین سے بھی گزارش ہے کہ علم دین کو زندہ کرنے کے لیے، علم دین کو عروج دینے کے لیے ایسے مقابلہ آپ اپنے مدرسے کے اندر بھی کرائیں، جس سے علم میں بیداری پیدا ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ مدرسے کی تعلیم کے پیچھے بھاگیں، کیونکہ اس دور میں اسکول کالج بس یہی رہ گیا ہے۔ ہماری قوم کے لوگ بھی اپنے بچے اور بچیوں کو زیادہ تر اسکول کی طرف بھیجنا ہی گوارا کرتے ہیں، تو یہ کمپٹیشن اور اس طرح کے مقابلے مسابقے جب مدرسے میں ہوں گے، علم شریعت جب زندہ کیا جائے گا، بیداری اس میں پیدا کی جائے گی، تو میرا یقین ہے کہ مسلمان گھرانے کے بچے اور بچیاں بھی مدرسے کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی دکھائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان بچیوں کا اور بھی زیادہ ذوق بڑھائے اور ان کو علم نافع عطا کرے، اور جتنے بھی ہمارے قوم کے لوگ ہیں ان کو علم شریعت کو سمجھ کر، اور جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ علم شریعت، علم دین حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی، دانا پانی کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ علم دین کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن علم دین آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کا ایمان چلا جائے گا، اور اگر ایمان چلا گیا تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔